السلام علیکم دوستو۔ آج جو ہے اصل میں جو ہے ہم سوچ رہے تھے کہ جو ہے مسئلہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر چیز پہ کرنی پہ ہم غور و فکر کر رہے تھے، تو ہمارے بہت تیز غصہ لگا کہ بچے جو ہے تڑپتے ہیں، مارے جاتے ہیں، بم بلاسٹ میں اڑا دیے جاتے ہیں، راکٹ لانچر میزائلیں ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں داغی جاتی ہیں، اس میں معصوم بچے بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں۔ ان کا کیا قصور ہے بھائی؟ انہوں نے کیا بگاڑا ہے؟ ان لوگوں نے کیا ظلم کیا ہے؟ ایک طرف کہتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، دین کا دار و مدار نیت پر ہے، بے شک یہ نیت جو ہے کل قیامت کے دن جو ہے حساب کتاب ہوگا، اور دنیا میں اعمال کے سبب بولے ہیں پکڑ کرتا ہوں۔ بات سمجھو میری غور سے دھیان سے میرا بھائی، یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، صرف میرے ساتھ نہیں، ہر ایک کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ یہ دنیا جو بنی ہے یہ ٹریننگ دیتے رہتے ہیں، ہر ایک کو سکھاتے رہتے ہیں۔ جب وہ سیکھ جاتا ہے اپنے دماغ کے اعتبار سے جتنا اس کو سیکھنا چاہیے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش چالو کرتے ہیں۔ تو یہ دنیا بنانے کا کانسیپٹ ہے، وجہ ہے، یہ اسی پہ ہمیں جو ہے علم میں جو آیا ہے یہ ٹریننگ اور آزماتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ پہلے سکھائیں گے پھر آزمائیں گے کہ تم اپنے اس میں مضبوط ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ دوسری چیز آتی ہے کہ میرا بھائی کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے کہ کون جنت جائے گا کون دوزخ جائے گا، سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ پھر کیوں ٹائم پاس کر رہے ہیں دنیا کو بنا کر، جب سب کچھ جانتے ہیں؟ میرا بھائی سب کچھ جو جانتا ہے کہ یہ فلاں آدمی ابھی یہ کرے گا وہ کرے گا، ایسے مثال کے طور پہ اگر کوئی پکچر یا مووی آدمی دیکھ کے آتا ہے تھیٹر سے، تو اس سے کہو کہ بھائی دوبارہ چل ابھی دیکھ کے آتے ہیں، تو کیا اس کو اچھا لگے گا؟ وہ جائے گا؟ اس کو تو سب پتہ ہی ہے، ابھی دیکھ کے نکلا ہے، سب کچھ معلوم ہے، پھر دوبارہ کیوں جائے گا بھائی؟ اس کو اچھا ہی نہیں لگے گا، دوبارہ دیکھے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یار ہم دیکھ ہی چکے ہیں، ابھی یہ ہوگا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی سب کچھ جانتا ہے، دیکھے ہے کہ مطلب کون کیا کرے گا، کون جنت میں جائے گا کون دوزخ میں جائے گا، کب قیامت آئے گی، کب کس کے ساتھ کیا ہوگا، کون بندہ کیا کرے گا، سب کچھ اللہ جانتا ہے۔ اس کے باوجود پھر کیوں ٹائم پاس اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ مطلب یہ ایک خیال آتا ہے، آپ ہمیں نہ بری نگاہ سے دیکھیے، ہم ایسا نہیں بول رہے ہیں، یہ خیال شیطان ڈالتا ہے کہ پھر کیوں اللہ تعالیٰ دنیا کو بنا کر ٹائم پاس کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب بھائی اللہ ہی تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور جہاں تک میرے دماغ میں دل میں آئی بات یہ کہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو اختیار میں انسان کے دیے ہیں وہ نیت اور کوشش دیے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ انسان چاہے کہ ہم کچھ کر لیں، اختیار میں کچھ ہے، اگر اختیار میں کچھ ہوتا تو سارے مریض آج ہاسپٹل میں نہیں ہوتے، کوئی غریب نہیں ہوتا، کوئی روڈوں پہ جھاڑو نہیں لگا رہا ہوتا، کوئی گٹر صاف نہیں کر رہا ہوتا، کوئی کسی کا پیخانہ پیشاب اٹھائے گا؟ بھلا کوئی یہ چاہتا ہے؟ کوئی چاہتا ہے کہ میں پان چونا کتھا لگاؤں بیچوں؟ کوئی چاہتا ہے کہ میں جو ہے رکشہ چلاؤں؟ کوئی چاہتا ہے کہ میں جو ہے گندا مریض بنا رہوں، غریب رہوں؟ کوئی نہیں چاہتا ہے میرا بھائی۔ نہ چاہتے ہوئے انسان کو وہ کام کرنا پڑتا ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے۔ انسان کے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ جو چاہے گا وہی دنیا میں ہو رہا ہے اور وہی ہوگا کل قیامت کے دن۔ ہم ان کو دوست دے کر کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کو برا بھلا کہہ کے سب کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، یہ بات سچ ہے۔ اب ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں، میری چاہت کیا ہے، میری نیت کیا ہے، میری کوشش کیا ہے، اس پر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت دوزخ کا فیصلہ کریں گے۔ یہ ہے اصل انسان کی حقیقت، انسان کا وجود، دنیا بنانے کا مقصد کیا ہے، دنیا میں ہم کیوں آئے ہیں، اس کا کیا ریزن ہے، یہ ساری چیزیں ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو میرا بھائی جہاں تک رہی بات اللہ کو کس نے بنایا، اللہ کہاں سے آیا، چلو مان لو ہماری عمر 40 سال ہے، ابھی کا ایک سیکنڈ ہمارا جو گزر گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے 2000 یا 50,000 سال بعد دنیا بنائی یا 10 لاکھ سال
بات دنیا بنائی، جو بھی بنایا یہ اللہ کے لیے ایسا ہے جیسے کہ میرا ابھی 1 سیکنڈ یہاں سے ابھی گزرا ہے۔ اب 1 سیکنڈ جو گزرا ہے یہ اللہ کے مقابلے میں، کیونکہ اللہ ہی نے تو ٹائم بنایا۔ اللہ ٹائم کے اندر کیسے آ سکتا ہے؟ اللہ کے لیے کوئی ٹائم ہی معنی نہیں رکھتا۔ تو میرا بھائی اللہ کہتے ہیں ہمیشہ سے ہے، مان لو، بات سمجھو، مان لیا۔ تو اب اس پہ اگر ہم کجی تلاش کریں، نقص نکالنے جائیں کہ چلو ٹھیک ہے بھائی ہمارا 1 سیکنڈ جو ابھی گزرا ہے، اس سے پہلے 40 سال کی عمر ہے میری، اور اس سے پہلے ہم کیا کر رہے تھے، کہاں تھے؟ سو رہے تھے، نعوذ باللہ، انگھا رہے تھے، یا ہماری یادداشت نہیں برابر کام کر رہی تھی، یا ہمارے دماغ میں یہ چیز آئی نہیں۔ آئے گی تو اس کے پیچھے بھی کوئی ہوگا تبھی تو آئے گی، تبھی تو ڈالی جائے گی۔ جیسے ہم لوگ کے دماغ میں، دل میں کوئی بات آتی ہے تو یہ اللہ ڈالتے ہیں فرشتوں کے ذریعے۔ تو اللہ کو کون چلائے گا جب کوئی ہے ہی نہیں؟ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے۔ تو میرا بھائی بہتر یہی ہے کہ یہ سب چیز میں چھیڑخانی کرنے سے اچھا ہے اللہ تعالیٰ کی اچھائیوں پہ غور و فکر کرو کہ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان، ساتوں زمین، جو بھی اللہ نے بنایا ہے، اس کو چاہے نا تو یوں مسل دیں۔ اللہ کے لیے مچھر کے پنکھ کے برابر بھی نہیں حیثیت ہے۔ جیسے کہ ہمارے سامنے کوئی ایک نقطہ ہوتا ہے مہین سا، اللہ کے لیے یہ ساری چیزیں ایسی ہیں، یوں مسل دے، 1 سیکنڈ بھی نہیں لگے گا، مسلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف اللہ چاہ لے تو دنیا ختم ہو جائے گی، نہ ہم ہوں گے بولنے کے لیے اور نہ آپ لوگ ہوں گے سننے کے لیے۔ تو میرا بھائی اللہ کہاں سے آیا، اللہ کو کس نے بنایا، اللہ کیا کرتا ہے، کیا کر رہا تھا، یہ سب چیز پہ غور فکر کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی طاقت پر، اللہ تعالیٰ کتنا رحم دل ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، سب انسانوں کو ہر وقت سزا دے سکتا ہے، پھر بھی نہیں دیتا۔ اتنا طاقتور ہونے کے باوجود بھی اللہ کسی کو سزا نہیں دیتا۔ اللہ اگر ظلم کرنے لگے ہر ایک کے ساتھ، پوری دنیا والوں کے ساتھ، تو اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو تمہیں بچا سکے؟ اس بارش کو اللہ تعالیٰ برساتے رہیں تو پوری دنیا کے لوگ کیا اس بارش کے ایک قطرے کو روک سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہوا کو اگر تیز کر دیں ہلکا سا اور پوری دنیا کو اڑا دے وہ ہوا، تو کوئی طاقت ہے جو اس ہوا کو روک سکے؟ سورج کی گرمی کو تیز کر دیں تو کوئی طاقت ہے سوائے اللہ کے جو سورج کی تپش کو کم کر دے یا بڑھا دے؟ اللہ کے سوا کوئی ہے جو زمین سے اناج کو نکال کے دکھا دے؟ ایک مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتی پوری دنیا مل کے۔ اللہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی خاموش ہے۔ اللہ آزما رہا ہے، لوگوں کو سکھا رہا ہے، کرنے والی ذات تنہا صرف اللہ کی ہے، باقی کوئی نہیں۔ اللہ نے جو کہا ہے وہ تم کو نیت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے۔ کرائیں گے اللہ، کھلائیں گے اللہ، پلائیں گے اللہ۔ اب یہ کیا ہے، اللہ کیسے کھلاتا ہے، کیسے پلاتا ہے؟ تو ہاسپٹل میں جو آج نہیں کھا پی پا رہے ہیں، نہیں چل پا رہے ہیں، نہیں دیکھ پا رہے ہیں، وہ اندھے سے پوچھو کہ آج وہ کیوں نہیں دیکھ پا رہا ہے۔ آج وہ لنگڑے سے جا کے پوچھو کہ آج تم جو چل کے دوڑ کے جا رہے ہو، اس لنگڑے سے پوچھو کل وہ دوڑ رہا تھا، آج کیوں نہیں دوڑ پا رہا ہے۔ اگر تم دوڑ لیتے ہو تو اسی طرح وہ لنگڑا بھی کل دوڑ رہا تھا۔ اگر تم دیکھ لیتے ہو تو کل وہ اندھا بھی دیکھ رہا تھا تمہاری طرح، آج کیوں نہیں دیکھ پا رہا ہے؟ اگر تمہارے اختیار میں ہے، لوگوں کے اختیار میں ہے، تو اپنی آنکھوں کو کیوں نہیں وہ ضائع ہونے سے بچا سکا؟ اپنے پیر کو کیوں نہیں بچا سکا؟ اپنے ہاتھ کو کیوں نہیں بچا سکا؟ اپنی باڈی کو کیوں نہیں بچا سکا؟ اگر تمہارے اختیار میں ہے تو تم کیوں نہیں امبانی جیسے بن جاتے، دنیا کے ٹاپ انسان، امیروں میں سے بن جاتے؟ کیوں تم یہ کام کر رہے ہو اس وقت جو تم کر رہے ہو؟ تمہارے حالات کیوں ایسے ہیں؟ اگر تمہارے اختیار میں ہے تو تم کیوں نہیں اپنے حالات کو ترنت اسی وقت صحیح کر لو؟ میرا بھائی غور و فکر کرو، ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، کون کتنا مزہ لے رہا ہے، کون کتنی ہنسی کس کی اڑا رہا ہے، کون دل میں کیا رکھتا ہے۔ اسی پر اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جنت دوزخ کا فیصلہ سنائیں گے، اور دنیا میں ہی چالو رہتا ہے سارا ٹانڈب اللہ کا۔ کون کس کے لیے گڈھا کھود رہا ہے، کون کس کو اللہ کیسے گڈھے میں گرائے گا، کیسے اٹھائے گا، سب کچھ کرتا دھرتا اللہ ہی ہے۔
نہ مودی، نہ یوگی، نہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے حکمران آئے، کسی کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ جو کچھ آج تک ہوا آدم علیہ السلام سے اب تک، اور جو آگے ہوگا، سب اللہ کرتا ہے، اللہ ہی کر رہا ہے۔ کوئی نہ کسی کو مار سکتا ہے، نہ کھلا سکتا ہے، نہ عزت دے سکتا ہے، نہ ذلت دے سکتا ہے، نہ روزی کو بڑھا سکتا ہے، نہ گھٹا سکتا ہے، نہ کسی کو کوئی ایک ذرہ برابر بھی تکلیف یا نفع پہنچا سکتا ہے سوا اللہ کے۔ تو میرا بھائی، اپنے اپنے ایمان کو ٹٹولو، اپنے عقیدے کو درست کرو۔ جو مقدر کی روزی ہے اس کے پیچھے نہ جھوٹ بولو، نہ کچھ بولو۔ جو اللہ نے کہا ہے وہ کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ بلا وجہ اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، دنیا آخرت دونوں برباد مت کرو۔ میرا بھائی، دنیا مقدر کی ہے، جتنی ہے اتنی ملے گی۔ فالتو ٹائم پاس مت کرو، اپنے آپ کو جہنم کا مستحق مت بناؤ۔ اللہ حافظ۔ اور بھی بہت سے باتیں ہیں، ویڈیو لمبی ہو جائے گی دوستو، اس لیے ابھی میرا کہنا یہی ہے کہ ہماری جو بات آئی وہ یہی آئی کہ جو ہم غزہ کی ابھی بات بہت سی ہماری رہ گئی ہے۔ ابھی کوئی بھی سوال آپ کو کرنا ہے تو آپ ہمیں جو ہے میسج کے تھرو سوال کو پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ بتایا لیکن اس کا جو ہے ریزن نہیں بتایا۔ مطلب کہ بچوں کو اللہ تعالیٰ تکلیف دیتے ہیں، یوں بم سے اڑ جاتے ہیں، چتھڑے اڑ جاتے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں 1000 ٹکڑے ہو جائیں۔ تکلیف جو ہے وہ ایک مخلوق ہے، بیماری ایک مخلوق ہے، ہم آپ ایک مخلوق ہیں، بھوک ایک مخلوق ہے۔ بھوک بھی کئی ٹائپ کی ہوتی ہے، تکلیف بھی کئی ٹائپ کی ہوتی ہے۔ تو قرآن پر ایمان جس کا نہیں ہے وہ کون ہے؟ وہ کافر ہے۔ قرآن کی ایک بھی آیت کو، ایک بھی الفاظ کو جس نے ٹھکرا دیا، انکار کر دیا، وہ کافر ہو گیا۔ تو میرا بھائی، قرآن میں نے خود پڑھا ہے، قرآن کے معنی کو سمجھ کے، ٹھہر کے، جہاں تک ہم نے سمجھا ہے، اور ہم نے یہ چیز پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ تو میرا بھائی، وہ اس کے 1,00,000 ٹکڑے ہو جائیں بم سے، یا کوئی بھی اس کو تڑپا کے تم دیکھ رہے ہو مار رہا ہے، تو برداشت کے اندر رہتا ہے۔ برداشت سے زیادہ اللہ تکلیف نہیں دیتے ہیں، کیونکہ تکلیف جو ہوتی ہے وہ اللہ کے حکم پہ، اشارے پہ کام کرتی ہے، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ تو تڑپ رہا ہے، وہ تمہیں دکھ رہا ہے۔ دکھ تو تمہیں یہ بھی رہا ہے کہ زمین سے اناج نکل رہا ہے، دکھ تو تمہیں یہ بھی رہا ہے کہ تم جو ہے سورج سے لگ رہا ہے روشنی آ رہی ہے، دکھ تو تمہیں بہت کچھ رہا ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت سے تم روبرو جب ہوگے، جب تم اللہ کو، رب کو اپنے پہچان لوگے، جان لوگے، مان لوگے، تب اللہ تعالیٰ تمہارے سینے میں علم کے راستے کھولے گا، علم دے گا۔ پھر علم جو ہے روشنی ہے، پھر تم اس روشنی سے اللہ تک پہنچ جاؤ گے، اللہ کے دوست بن جاؤ گے۔ تو میرا بھائی، بہت سی ایسی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ تکلیف جو ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے، کس کو کتنی دینی ہے۔ اور جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ میں کسی کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، تو ایمان والے کا یہ ایمان ہے، یقین ہے، اللہ کو اس نے پہچانا ہے، اللہ کا وہ دوست ہے، وہ جانتا ہے کہ اللہ نے کہا ہے، بے شک اللہ یہی کرتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے ہیں۔ تو میرا بھائی، اس پر ایمان رکھو۔ تکلیف جو ہے اللہ تعالیٰ جس کو جتنی چاہیں گے اتنی دیں گے، لیکن برداشت کے اندر ہی رہتی ہے، یہ مت بھولنا۔ ہر ایک کو تم دیکھتے ہو، کسی کا پیر ٹوٹ گیا، کوئی ایکسیڈنٹ میں مر گیا، کوئی گھائل ہو گیا، کوئی ہاسپٹل پہنچ گیا، کسی کا کچھ بھی ہو گیا، یہ سب ہماری آپ کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ جو ہمارے تک وہ چیز پہنچتی ہے، ہماری آنکھیں جو دیکھ پاتی ہیں، کان سن پاتے ہیں، ہر وقت انسان ٹریننگ میں، یا تو اللہ تعالیٰ اس کو سکھاتے رہتے ہیں، یا تو جو ہے اس کو آزماتے ہیں۔ یہ دنیا کبھی ایک سیکنڈ کے لیے کوئی انسان فری نہیں ہے کہ اس کو سکھا نہ رہے ہوں یا اس کو آزما نہ رہے ہوں۔ تو میرا بھائی، ہر وقت انسان کے ساتھ سیکھنا اور آزمانا، یہ دو چیزیں دنیا میں ہوتی رہتی ہیں، ہر وقت قیامت تک یہ لگا رہے گا۔ میرا بھائی، آپ جب آرام میں، تنہائی میں رہتے ہو تو بھی اللہ آپ کو کچھ سکھا رہا ہوتا ہے، آپ کہیں کچھ بھی کر رہے ہوتے ہو، یا تو آزما رہا ہوتا ہے یا تو سکھا رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ سے آزمائش سے پناہ مانگا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی آزمائش سے میں پناہ مانگتا ہوں۔
اللہ تعالیٰ سے بولا کرو یا اللہ ہم سے اچھے نیک کام کروا، دعاؤں میں مانگا کرو۔ میرا بھائی یہ سب چیزیں کیوں سکھائی بتائی اللہ نے؟ کسی کے بھی ذریعے تم کو کوئی چیز پہنچے، سمجھ جاؤ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب جو بتایا ہے اس پر تم کوشش کرو کہ ہمیں یہ کام کہا گیا ہے تو ہم اس کو کرنے کی کوشش کریں گے۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، وہ تم سے کروائے گی۔ نہ کروائے تو سمجھ جاؤ کہ یہ چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ بھئی میں یہ کام ہم نے پوری جان لگا دی اس کو کرنے کی، لیکن پھر بھی نہیں ہو پا رہا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں، رکشہ والا ہو، ٹالی والا ہو، غریب سے غریب انسان کیا چاہتا ہے کہ میں امیر بن جاؤں، پوری جان لگائے رہتا ہے میں کیسے امیر بن جاؤں۔ تو کیوں نہیں بن پا رہے ہو میرا بھائی؟ آ گئے نا لائن پہ؟ وہی بات آ جاتی ہے گھوم پھر کے۔ تم کوشش کر سکتے ہو، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ سچائی یہی ہے، ایمان یہی ہے، کلمے سے یہی ساری باتیں ملتی جلتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی تیسری بات نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، اپنے اپنے ایمان کو درست رکھو تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم کو آسانی دیں اور تمہاری مغفرت کر دیں، ہماری مغفرت کر دیں، ہر ایک کی مغفرت کر دیں۔ یہ جو چاہتے ہیں میں آتنک پھیلاؤں، میں مسلمانوں پہ ظلم کروں، میں مسلمانوں کو الٹا سیدھا بولوں، تو جو چاہ رہا ہے اللہ وہی ہو رہا ہے۔ لیکن کون کیا ارادہ رکھتا ہے، کس نیت سے کس نے کیا کیا، اس پر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ فرمائے گا۔ دنیا میں تو کرتے ہی ہیں، اور کل قیامت کے دن بھی آخری فیصلہ ہوگا جنت جہنم کا۔ اللہ حافظ۔